السلام علیکم لسنرز. ناول نیم خواب شیشے کا بائی عفت زید. ایپیسوڈ 2. گلے شکوے معافی تلافی سب ہو چکا. آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے میرے پاس آغا جان. فاران آفندی کی آواز جوش و خروش سے کپ کپا رہی تھی. آؤ گے تو سب سرپرائز دیکھ لیں گے ہم. آغا جان اسکائپ پر دکھائی دیتے فاران آفندی پر پیاسی نظریں جمائے بظاہر بڑے رابدار لہجے میں بولے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ 14 سال لختے جگر کو دیکھا تو تمام گلے شکوے دم توڑ گئے تھے. میرا پوتا کہاں ہے؟ اسے بھی بتا رکھا ہے ہمارے بارے میں یا نہیں؟ جی آغا جان سب پتا ہے اسے، ابھی جاب پر گیا ہوا ہے، آئے گا تو بات کراؤں گا آپ سے. اب چھوڑو جاب واب، ہمارے تو پرکھوں میں نے کسی نے نوکری نہیں کی. وہ ناپسندیدگی سے بولے تو فاران آفندی مسکرا دیے. جو آپ کا حکم آغا جان. ویسے بھی اب تو سب وائنڈ اپ کرنا ہے یہاں سے، آپ حکم کریں کب حاضر ہو جاؤں؟ وہ جذباتی ہوئے تو آغا جان کا پتھر دل بھی پگھلنے لگا. مگر باپ تھے، ماں نہیں، جو دل کا بھید ظاہر کر دیتے. اڑ کے تو نہیں آؤ گے ظاہر ہے، سب کام ختم کرو وہاں سے اور آ جاؤ. بہت کاٹ لی جلا وطنی. ٹھیک ہے آغا جان. وہ خوش تھے، بے حد خوش. گردش دوران نے انہیں پہلے سے کمزور کر دیا تھا اور کچھ جگر کا عارضہ جاننے دشمن ہو رہا تھا. اور سمرا کہاں ہے؟ آغا جان کے اچانک سوال پر وہ خاموش ہو گئے، پھر دھیمے لہجے میں بولے، یہی ہے آغا جان، کچن میں. موہد آنے والا ہے تو اس کے لیے کھانا بنا رہی ہے. اس کا دل نہیں چاہا راضی نامے کو فاران آفندی؟ آغا جان نے طنز کہا. وہ جلدی سے بولے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس ماں ہے نا تو اسے اپنا دکھ بھلائے نہیں بھولتا. ہم نے اسے تو سزا دی ہی نہیں تھی، اس نے تو تمہاری سزا بھگتی، تمہارے جرم کی سزا پائی. جی آغا جان. وہ چپ سے ہو گئے. مبینہ آفندی اور سہیل آفندی فی الوقت ایک طرف خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے. عورتوں کی عادت ہوتی ہے آغا جان، دکھوں کو تمام عمر بچوں کی مانند سینے سے لگائے رکھتے ہیں. ہم وہاں سے نکلے تو موہد کو نمونیا ہو گیا تھا. بے حد دکھی لہجے میں کہتے ہوئے تھم سے گئے. تینوں نفوس دم سادے متوجہ تھے. پھر آغا جان نے سرسراتے لہجے میں پوچھا. لاڈلے پوتے کی یاد اور اس کی معصوم شکل نے اچانک ہی سینے پہ ہاتھ مارا تھا. ان کا لاڈلا راج دلارا. انہیں یاد آیا کتنا پیارا ہوا کرتا تھا وہ انہیں، اکلوتا پوتا. پھر باوجود علاج کے نمونیا بگڑتا چلا گیا. انہوں نے سائڈ پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کے منہ سے لگا لیا. دونوں بھائیوں نے فاران آفندی کے لہجے کی نمی کو بخوبی محسوس کیا تھا. وہ دم بخود بیٹھے. آغا جان نے تو دل سے خالی ہاتھ گھر سے نکلنے والے آدمی نے کیسے اسپتالوں میں دھکے کھائے ہوں گے. بہرحال وہ ماں ہے، وقت وہ دکھ بھول نہیں پاتی. میں سمجھاتا رہتا ہوں اس کو، باقی سب باتیں آ کر ہوں گے آغا جان. میں تفصیل میں جانے کی ہمت نہیں کر پاتا خود میں، مگر آپ کو وعدہ کرنا ہوگا آغا جان، اب ہمیں نہیں ٹھکرائیں گے. بہت جدائی سہ لی ہم نے، اب ہم آپ کو کھونا نہیں چاہتے. ماں تو کھو دی میں نے. وہ بے پناہ جذباتی ہو رہے تھے. اکیلا آدمی 14 برسوں سے دنیا کے نہ جانے کیسے حالات سے نبر آزما رہا تھا کہ اب ہمت جواب دے گئی تھی اس کی. ٹھیک ہے، پھر بات ہوگی، فوراً واپسی کی تیاری پکڑو. آغا جان نے تیزی سے بات سمیٹی تو وہ آزردگی سے مسکرا دیے. آغا جان کو ان کی مسکراہٹ اور تاثرات سے عجیب سا تاثر محسوس ہوا، مگر وہ لمحہ بھر کی بات تھی. وہ اب دونوں بھائیوں سے گفتگو میں مصروف تھے اور آغا جان ایک طرف بیٹھ کر ان کے چہرے پر نظریں جمائے اپنے برسوں کی پیاس بجھانے میں مصروف تھے.
وہ تھکا ہوا تھا جب گھر پہنچا۔ ماما سے سلام دعا ہوئی۔ تازہ دم ہو کر بابا جان سے حالات معلوم کرنے چاہے تو انہوں نے آئیبرو سے ماما کی طرف اشارہ کیا۔ کیا بات ہے؟ دونوں چھاونیوں میں خاموشی ہے آج تو۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے اونچی آواز میں بولا تو سویٹ ڈش کا ڈونگا نکالتے سمرا کی آنکھوں میں پھر سے نمی اترنے لگے۔ انہوں نے ڈونگا میز کے وسط میں رکھا، کرسی پر بے دم سی گریں اور میز پر سر ٹکائے رونے لگے۔ فرحان آفندی کے ہونٹ بچے، آنکھوں میں لالی سی اترنے لگی۔ موہت کا تو مانو دل ہی کچلا ہوا تھا۔ گھٹی سے اٹھ کے سمرا کی طرف بڑھا۔ ماما کیا ہو گیا؟ کیوں رو رہی ہیں؟ میں تو یوں ہی بکواس کر رہا تھا۔ I'm sorry۔ چھک کر انہیں باہوں کے گھیرے میں لے وہ پریشان سا تھا۔ تمہارا قصور نہیں ہے بچے، یہ کسی اور ہی دکھ کو رو رہی ہے۔ فرحان قدرے ناراضگی سے اسے شرمندگی کے حصار سے نکالتے ہوئے سمرا کو دیکھ رہے تھے۔ میں ساری عمر بھی اپنے دکھ کو روں تو اس کی تکلیف میرے دل سے نہیں جائے گی فرحان صاحب۔ وہ بھیگا چہرہ اٹھا کے روتے ہوئے بولی تو موہت نے لب بھینچ لیے۔ پھر بے یقینی سے پوچھا، ہوا کیا ہے ماما؟ آپ بتائیں بابا جان۔ اس کا رخ سخن فرحان کی جانب تھا، جو کڑی نظروں سے سمرا کو دیکھ رہے تھے۔ کھانے کی میز پر بے برکتی پھیلا رہی ہو، اچھی بات ہوگی جو سب رزق چھوڑ کے اٹھ جائیں گے۔ ماما روئی کیوں ہے بابا جان؟ موہت کے لہجے میں ضد کا عنصر واضح تھا۔ یہ کوئی عام سی بات تو نہ تھی کہ سمرا یوں بے بسی سے رو دیتی اور فرحان آفندی بجائے بوکھلانے اور پریشان ہو کر انہیں چپ کروانے کے انہیں مزید ڈانٹتے۔ کچھ تو گڑبڑ تھی معاملے میں۔ اوفو یار، تم بھی نا، کھانا کھا لو پہلے پھر بات کرتے ہیں، وہ جھلا کر کہتے اب تنبیہی نظروں سے سمرا کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں بھی فوراً احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے غلط موقع پر غلط رد عمل دیا تھا، سو فوراً ہی دوپٹے سے منہ پونچھتے ہوئے خود کو نارمل کرنے لگی۔ موہت کو علم تھا اب فرحان آفندی نے کہہ دیا ہے کہ کھانے کے بعد بات ہوگی تو وہ جتنا بھی اصرار کر لیتا، اب بات کھانے کے بعد ہی کھلنی تھی۔ اس کے بعد سمرا نے مسکرا کر بصد اصرار ہر ڈش میں اس کے آگے کی، مگر وہ بھوک اٹھ جانے کے باعث تھوڑا ہی کھانا کھا پایا، حالانکہ ہر ڈش اس کی پسندیدہ تھی۔ کھانے کے بعد سمرا برتن اٹھانے لگی تو ہمیشہ کی طرح تھکے ہونے کے اور سمرا کے منع کرنے کے باوجود موہت نے اس کام میں ان کی مدد کی۔ وہ جلد از جلد سمرا کی آزردگی اور پریشانی کا ماخذ جاننا چاہتا تھا۔ میں اور تمہاری ماما اسٹڈی میں بیٹھتے ہیں، تم ذرا مزیدار سی کریم کافی تو بنا کے لے آؤ۔ بابا جان تو پرسکون تھے، سمرا کے برعکس وہ قطعاً پریشان نظر نہیں آتے تھے۔ وہ بے بسی سے سمرا کو دیکھنے لگا تو وہ نظریں چرا گئی۔ بھائی تمہاری جیسی کافی تو تمہاری ماما بھی نہیں بنا سکتی، وہ توصیفی انداز میں اس کا شانہ تھپ تھپا کر محبت سے بولے اور اسٹڈی کی طرف بڑھے تو سمرا کو اس نے مرے قدموں سے ان کے پیچھے جاتے دیکھا۔ گہری سانس بھرتا وہ کچن میں چلا آیا، پھر پانی بوائل کرتے، کافی پھینٹتے اور پھر کافی بنا کر اس میں کریم ڈالتے۔ اس نے ہر ممکنہ پریشانی کو سوچ ڈالا جو سمرا کی اس قدر دل آزاری اور رونے کا باعث بن سکتی ہو۔ پھر ایک دم سے اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ گاڈ، اس کی پیشانی کو گرم لہر چھو کے گزری۔ کہیں بابا جان کی بیماری سے متعلق تو بات نہیں؟ دل گہرائی میں کہیں ڈوب کے ابھرا، واقعی یہی بات ہوگی، وگرنہ بابا جان اتنے پرسکون اور ماما اتنی تھرولی کا مظاہرہ نہ کرتی۔ اس نے جلدی سے ٹرے اٹھائی اور تیز قدموں سے اسٹڈی روم کی طرف بڑھا۔ اس کا دل اوہام و خدشات سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ٹرے بابا جان کی رائٹنگ ٹیبل پر رکھی اور ان دونوں کو ایک ایک مگ تھما کر اپنا مگ ہاتھ میں لیے ماما کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک نظر میں ہی اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ماما کی پلکیں نم تھی، یعنی وہ پھر سے رو رہی تھی۔ اب بتائیں کیا بات ہوئی ہے؟
جس نے ماموں کو اتنا آزردہ کر دیا ہے؟ وہ براہ راست بابا جان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی کا گھونٹ بھر کے مسکرائے۔ بہت خوب موہت، ہمیشہ کی طرح لاجواب کافی۔ وہ بے بس سمرا کو دیکھنے لگا، مگر وہ سلگتی نگاہوں سے فاران آفندی کی طرف متوجہ تھی۔ بات کو گھمائے مت فاران، اتنا تو میرے جذبات کا خیال نہیں کیا، حقیقت بتاتے وقت جتنا بیٹے کا کر رہے ہیں۔ وہ چٹکتے ہوئے لہجے میں بولی۔ مسئلہ موہت کا نہیں، تمہارا ہے سمرا، وہ سنجیدگی سے بولے۔ موہت کی تو پوری زندگی داؤ پر لگ چکی ہے اس مسئلے میں فرحان۔ وہ ضبط کھو کے چلائیں اور پھر رونے لگی۔ موہت نے منہ کھلا کر اپنا مگ تپائی پر رکھا اور سمرا کے ہاتھ سے بھی مگ لے کر رکھا۔ آخر مجھے بھی تو بتائیں ماما، بابا جان، بات کیا ہے؟ کیوں ماما بن رہے ہیں آپ دونوں؟ وہ زچ ہو گیا تھا۔ تمہارے بابا جان ہمیں اسی عقوبیت خانے میں واپس لے جانا چاہتے ہیں جہاں انسانیت کے بجائے بے بسی بستی ہے۔ سمرا پھٹ پڑنے والے انداز میں بولی۔ سمرا، فرحان صاحب کا انداز تنبیہی تھا۔ مطلب؟ موہد الجھا۔ اس کا تو ذہن بھی اس طرف نہیں جا سکتا تھا جس طرف کا قصد فاران آفندی کیے بیٹھے تھے۔ آغا جان سے بات ہوئی ہے میری، پاکستان بلا رہے ہیں وہ مجھے موہت، بلکہ ہم سب کو۔ انہوں نے گویا موہت کے سر پر بم پھوڑ دیا تھا۔ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ اس نے بے حد بے یقینی سے فاران آفندی کا چہرہ دیکھا تھا۔ تمام گلے شکوے دور ہو گئے تھے۔ انہوں نے معاف کر دیا ہے مجھے، وہ مطمئن سے بتا رہے تھے، مگر موہت کے ضبط کی حد اس سے زیادہ نہ تھی۔ تیش کے مارے مٹھیاں بھینچے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے معاف کر دیا ہمیں۔ معافی تو انہیں ہم سے مانگنی چاہیے تھی بابا جان، وہ غصے سے بولا تو فاران اونچی آواز میں اسے ٹوک گئے۔ موہت بالکل صحیح کہہ رہا ہے موہت۔ سمرا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھرائے لہجے میں بولے، کیسی فضول باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ بزرگ معافی مانگتے اچھے لگتے ہیں کیا؟ وہ جھلائے۔ ظلم کرتے بھی اچھے نہیں لگتے۔ سمرا چیخی تھی۔ موہت کو بھی اپنی رگوں میں خون کے بجائے تیزاب دوڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر یہ مذاق ہے تو اسے ختم کر دیں بابا جان، وہ پھٹی ہوئی آواز میں بولا۔ ضبط کی تنابیں چھوٹتی محسوس ہو رہی تھی اسے۔ مذاق نہیں ہے موہت، تم بھی اپنا ذہن کلیئر کر لو۔ ہم سب کچھ وائنڈ اپ کر کے پاکستان جا رہے ہیں۔ انہوں نے قطعی انداز میں کہا تو وہ بے اختیار غصے میں آ کر اونچی آواز میں بولنے لگا۔ مذاق؟ نو، نیور، کبھی نہیں بابا جان۔ میں ان ظالم لوگوں میں کبھی واپس نہیں جانا چاہتا۔ آپ بھول گئے ہوں گے ان کے ظلم، مگر میرا دل ان کی نفرت سے بھرا ہوا ہے، اور بس معاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے موہت۔ تو یہ انہوں نے اس ساتھ کیوں نہیں سوچا جب ہمیں اپنے گھر سے نکالا؟ وہ چلایا۔ اس نے آج تک فاران آفندی کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، مگر آج تو جیسے خون ابل اٹھا تھا اس کا۔ آپ تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے وجود کا حصہ ہوں بابا جان، پھر آپ نے ہماری زندگیوں کا فیصلہ اکیلے کیسے کر لیا؟ اس کا انداز زخمی اور لہجہ کرچی کرچی تھا۔ ماں کا دل بری طرح سے تڑپ اٹھا۔ وہ موہت سے لپٹ کر رونے لگی۔ فاران آفندی خود کو خلا میں معلق محسوس کرنے لگے۔ کافی کے مگوں سے اٹھتا دھواں معدوم ہوتے ہوئے اب ختم ہو گیا تھا، اور ان تینوں کے پاس الفاظ بھی۔ مہرماد بے حد خوش تھی۔ آج اس نے یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی، ایسے ہی خوامخواہ نہ دکھائی دینے والی دھول صاف کرنے کے لیے۔ حالانکہ دلال کی ماما کا شام کو آنے کا پروگرام تھا۔ ملاحہ فرزین اور تزین واپس آئیں، تب بھی وہ کبھی گلدان کے پھول ٹھیک کرتی تو کبھی کسی پینٹنگ کو جھاڑتی۔ بس بھی کرو مہرو، نہ تو وہ صوفے کے ہتھے پہ آ کے بیٹھنے والی ہیں اور نہ ہی کسی پینٹنگ میں۔ تزین نے طنز کیا تو وہ بلا وجہ ہی ہنسی۔ آج تو کوئی بات بری نہیں لگ رہی تھی۔ اور اگر آغا جان کو تلال پسند نہ آیا تو
تزین کو مہر ماں کی اتنی خوشی کم ہی برداشت ہوتی تھی۔ بے دردی سے بولی تو مہر ماں کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ نے کون سا طلال بھائی کو نہیں دیکھ رکھا؟ پروین نے جلدی سے بہن کو ٹوکا تو وہ میگزین کھول کر صوفے میں دھسے ہوئے شانے اچکا کر لاپرواہی سے بولی، میں تو آغا جان کی بات کر رہی ہوں۔ ان کی پسند اور ناپسند کے اپنے ہی پیمانے ہیں، ضروری تو نہیں اینجلینا جولی مجھے پسند ہے تو آغا جان کو بھی پسند ہے۔ تم فکر مت کرو، طلال کی فیملی کو انوائٹ کر لینا ہی آغا جان کی آدھی پسندیدگی کی علامت ہے۔ مہر ماں نے سنجیدگی سے جواب دیا تو وہ سر جھٹک کر میگزین کھنگالنے لگی۔ ہم عمر ہونے کی وجہ سے وہ اکثر و بیشتر مہر ماں کے مد مقابل رہتی تھی۔ شام کو نہ صرف طلال کی ماما، بڑا بھائی اور بھابھی آئے تھے بلکہ طلال بھی ساتھ ہی تھا۔ ہلکی سے کڑھائی سے مزین شفون کی مہرون قمیض اور ٹراؤزر میں ملبوس شفون کے دوپٹے کو سلیقے سے سر پر اوڑھے مہر ماں آنکھوں میں محض کاجل کی لائنیں کھینچے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ گالوں سے چھلکتی سرخی آج بلش شان کو مات کر رہی تھی۔ آپ بھی ماشاءاللہ، آپ کو تو آج کسی میک اپ کی ضرورت ہی نہیں، فرزین نے بے ساختہ ستائشی انداز میں کہا تو ملاحہ نے چٹا چٹ بہن کو چوم لیا۔ اوفو، وہ مزید لال پڑنے لگی، ہاتھوں سے رگڑ کر چہرے پر لکھی محبت کی تحریر کو گویا صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک تو میں پہلے ہی نروس ہوں، اوپر سے تم دونوں مجھے کنفیوز کر رہی ہو، اور تیسرے طلال بھائی بھی آپ کے بروکھی کے لیے آئے ہیں۔ تزین نے بالوں کو کیچن میں جکڑے ہوئے لکما دیا۔ ہاں، پتہ نہیں کیا سوچی، میں نے منع بھی کیا تھا آنے سے۔ مہر ماں الجھی، فرزین ہنسنے لگی۔ تو آغا جان سے کیسے ملاقات ہوتی پھر؟ ہاں یہ بھی ہے، وہ واقعی الجھی ہوئی تھی۔ تزین نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا اور جتانے والے انداز میں بولی، یونیورسٹی فیلوز ہو تم لوگ؟ سارا دن گپے لگاتے گزرتا ہے، پسند کر کے گھر بلایا ہے اسے، اب اس شرما شرمی کا ڈرامہ کیسا؟ مہر ماں کے کمرے میں ایک دم سے خاموشی پھیلی۔ تیز ہوا سناٹے سے مہر ماں کو چھو کے گزری تھی۔ آپی، اب بات کو ہمیشہ سیریسلی لے لیتی ہیں، مذاق کر رہے ہیں ہم۔ فرزین نے گھبرا کر بات لپیٹنے کی کوشش کی مگر وہ یوں ہی لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ لیے نکل گئی۔ میں ذرا ڈرائنگ روم کی صورتحال کا جائزہ لے آؤں۔ فرمین بیچاری خواہ چور بن گئی تھی، بہانے سے کمرے سے نکلنے لگی تو ملاحہ بھی اس کے ساتھ ہی چل پڑی۔ تزین کی باتوں نے حقیقتاً مہر ماں کو دھچکا لگایا تھا۔ ایسا کوئی اعتراض تو امی ابو یا آغا جان نے بھی نہیں اٹھایا تھا۔ ہاں، یہ ضرور صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اگر طلال اور اس کا خاندان گھر میں کسی کو پسند نہ آئے تو مہر ماں احتجاج یا اعتراض کا حق نہیں رکھتی۔ مگر تزین، مہر ماں کا دل سلگا، یہ ہمیشہ سے ایسی جلی کڑی باتیں کرتی ہے۔ وہ چڑ کر سوچتی آئینے میں اپنا جائزہ لینے لگی۔ جب ڈرائنگ روم سے اس کا بلاوا آیا تو گھبراہٹ کا شکار تھی۔ سب کے بیچ طلال کے سامنے اب بے فکر ہے، آغا جان انہیں اسٹڈی میں لے گئے ہیں۔ ملاحہ نے اس کی مشکل آسان کی تو اس نے اطمینان کی سانس لی۔ اس نے اندر جا کے طلال کی فیملی کو سلام کیا، بڑی پروقار سی طلال کی ماما اور ماڈرن سی بھابھی۔ مہر ماں نے پہلی ہی نظر میں تزین کو عین طلال کی ماما کے پہلو میں بیٹھے دیکھ لیا۔ اب چاہے تائی جان کی تنبیہ نظریں ہوں یا چچی جان کی، مہر ماں کو چائے پیش کرنے کے بعد سامنے صوفے پر تائی جان کے پاس بیٹھنا پڑا، جبکہ تزین مسکرا کر ایک طرف رکھ کے صوفے پر بیٹھی طلال کی بھابھی نتاشا سے باتوں میں یوں مصروف دکھائی دے رہی تھی جیسے پتہ نہیں کب کی دوستی ہو۔ طلال کی ماما کی باتوں سے مہر ماں کے لیے ان کی پسندیدگی ظاہر تھی، جبکہ بلال بھائی کبھی کبھار مسکراتے ہوئے کچھ بات کر لیتے، مگر بھابھی نتاشا تو جیسے قسم کھا کے آئی تھی کہ مہر ماں سے کوئی بات نہیں پوچھیں گے۔ وہ تو گویا یہاں آئی
تزئین سے گفتگو کرنے تھی، مگر فی الوقت تو وہ مہر ماں کو طلال کی ماما کی اپنائیت بھری باتیں اچھی لگ رہی تھی۔ جاتے ہوئے طلال کی ماما نے اس کے ہاتھ پر 1000 کے اچھے خاصے نوٹ رکھ دیے تھے۔ میرا بیٹا دبئی سے آنے والا ہے، جو بھی رسم ہوگی اس کے آنے کے بعد ہوگی، فی الوقت آپ زبانہ اعتبار کریں، آغا جان نے کہا تھا۔ انہیں طلال سے مل کر مایوسی نہیں ہوئی تھی۔ تایا جان اور چچا جان بھی مطمئن تھے۔ واہ واہ، آپ ہی بڑی امیر ہو گئی ہیں آپ۔ ان کے جانے کے بعد ملاحہ نے مہر ماں کو چھیڑا۔ میں تو اتنی دعائیں مانگ رہی تھی کہ آغا جان ہاں کر دیں بس۔ فرزین بھی خوش تھی۔ مہر ماں نے بڑی خوشی اور ترنگ میں آ کر دونوں کو 2,000 تھما دیا۔ دونوں نے نعرہ لگایا یاہو کا، تو وہ تپتے چہرے کے ساتھ ہنس دی۔ زرنگار کے رنگت آنے والے وقت کو دیکھ کر فق ہو گئے۔ وہ جیسے صدیوں کی مسافت طے کر کے آیا تھا، تھکے ماندے مسافروں جیسی۔ چال کا بوجھل پن صاف ظاہر تھا، مگر زرنگار کو سامنے دیکھ کر وہ ایک نئی زندگی جی اٹھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کس نے بتایا تمہیں؟ وہ متوحش سے اسے پلٹ کر دروازے کی چٹکنی لگاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم زور سے چلانے لگی، دروازہ کیوں بند کیا ہے تم نے؟ کنڈی کھولو۔ اماں، دلاور۔ وقار نے آگے بڑھ کر اسے شانوں سے تھام کے جھٹکا دیا تو وہ تھم سی گئی۔ یہی چاہتی ہو نا تم؟ شادی کا پروپوزل دیا تو تمہیں پسند نہیں آیا، کوٹھی پر رہو گی تو ایسے ہی کوئی آ کے چٹکی لگا لے گا، تو پھر کیا برا ہوں میں؟ وہ جلتے سلگتے تپتے انداز میں کہہ رہا تھا، اور اس سے بھاگتے بھاگتے تھک جانے والے، اسے ہمیشہ کے لیے کھو دینے کے افسوس میں مبتلا زرنگار اسی کے سینے پر سر رکھ کے رو دی۔ تو وقار کا سارا غصہ بھگ سے اڑ گیا۔ احساسات سبک رو ہونے لگے۔ کس قدر بے وقوف ہو تم زری، میری سانسیں چھین کے، اپنی سانسیں گوا کے۔ جینے کو زندگی کہتی ہو تم۔ اس کے ریشمی بالوں پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زرنگار پر آیا سارا غصہ، سارا طیش بخارات بن کے اڑ گیا تھا۔ میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی وقار، میں تمہیں اس دنیا میں سر اٹھا کے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ چہرہ اٹھا کے اس سے دیکھ رہی تھی۔ اس سے صرف چند انچ کے فاصلے پر وہ بے داغ چاند تھا۔ وقار بے اختیار مسکرایا اور اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا، اور میں تمہیں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا، میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں۔ وہ اس سے دور ہو کر پلنگ کے کنارے جا بیٹھی۔ یہ راہ کانٹوں سے بھری ہے وقار، گلاب تو بس اوپر ہی دکھائی دیتے ہیں۔ میں ان چند گلابوں کے لیے اپنی تمام زندگی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہوں زری، کیونکہ ان گلابوں کی اہمیت میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ جذباتیت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زرنگار نم آنکھوں سے مسکراتی، پھیکی سی مسکراہٹ بھی اس کے حسن کو گہنانے میں ناکام رہی تھی۔ میرے ساتھ تم کبھی سر اٹھا کے نہیں چل سکو گے وقار۔ تمہاری فیملی، تمہارا خاندان کس نام سے متعارف کراؤ گے مجھے؟ مسز وقار افندی کے نام سے، وہ برجستہ بولا۔ اتنے ہفتوں کے خجل خواری کے بعد زرنگار کو پا لینے کا سرور ایسا تھا کہ اس کا سارا بھونچال پن لوٹ آیا تھا۔ یہ سب کہنے میں ہی آسان ہے وقار، جذباتیت سے باہر نکلو، پھر سوچو، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ تم سے محبت کرتی ہوں، کل کلا یہ محبت میرے سامنے شرمندہ ہو یا مر جائے، میں یہ نہیں دیکھ سکتی، تو کیوں نہ اچھے دوستوں کی طرح بچھڑ جائیں ہم۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتا اس کے سامنے آیا۔ کیا میں تمہیں اپنے کال سے پھرنے والا لگتا ہوں؟ وہ ناراضگی سے گویا ہوا۔
میں تمہیں کسی آزمائش میں نہیں دیکھ سکتی وقار. مجھ سے شادی کے بعد تمہارے لیے زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. وقار نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی. بہت ہو گیا، سمجھنا سمجھانا، اب بس. زرنگار نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں پر سے ہٹاتے ہوئے پوچھا، اور تمہارے گھر والے؟ تم میرے ساتھ دلہن بن کے جاؤ گی تو کون ہوگا جو وقار افندی اور اس کی بیوی کو عزت نہ دے؟ جسے میں قبول کر چکا ان کو بھی قبول کرنا ہوگا. وہ دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہتا، اس کے سارے اعتراضات بہا لے گیا تھا. زرنگار کو لگا تمام عمر کوئلوں پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے کٹنے والی زندگی یہ خلط پھولوں بھری راہ پر نکل آئی. وہ کھل کے مسکرا دی. اگلے روز وہ تزئین کے ساتھ یونیورسٹی پہنچی تو ہر ڈیری ملک چاکلیٹ بار ہاتھ میں پکڑے اسٹوڈنٹ نے اسے منگنی کی مبارکباد دی. تزئین حیران تو مہرماں پریشان. واہ یار، چپکے چپکے، کسی کو بلایا بھی نہیں. کئی ایک دوستوں نے گلے کیے. چاکلیٹ کھاتے ہوئے منہ بنایا. یہ افواہ کس نے اڑائی؟ مہرماں کے منہ سے نکل گیا تو سب نے حیرت سے چیخیں ماری. اوفو، ادھر طلال نے چاکلیٹس کے ڈبوں پہ ڈبے اس منگنی کی خوشی میں پوری یونی میں بانٹ دیے، اور تم ابھی بھی اسے افواہ کہہ رہی ہو. اس کے دوست نے اسے ستائش بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بتایا تو اس کو ہنسی آ گئی. بے وقوف ہے وہ تو. اس کے لہجے سے پیار چھلکتا تھا. چیپ. تزئین سر چٹکتی اپنی کلاس کی طرف بڑھی، مگر اب مہرماں کو اس کی رتی بھر بھی پرواہ نہیں تھی. وہ محتاط نظروں سے ادھر ادھر طلال کو ڈھونڈتے رہے. اب تو کسی سے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھ سکتی. ہر کوئی چاکلیٹ کھاتا اسے منگنے کی مبارکباد دے رہا تھا. وہ تھک کر اپنے مخصوص سفیدے کے درخت کی طرف بڑھ گئے. ابھی کلاس شروع ہونے میں تھوڑا وقت تھا. وہ درخت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے صبح کی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی روح کے ہلکے پن کو بھی. تبھی بھاگتے قدموں کی آواز نے اسے چونک کر آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا. یہ لو. وہ چاکلیٹ بار اس کی طرف بڑھا رہا تھا. مہرماں کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ پھیلی. یہ کیا ہے؟ وہ جان بوجھ کر تنک کر پوچھا. وہ اب چاکلیٹ کا ریپر اتار رہا تھا. میری منگنی ہو گئی ہے، اطمینان سے بتایا. مہرماں کے دل میں گدگدی سی ہوئی. ابھی میں سب کو بتا دیتی کہ کوئی منگنی نہیں ہوئی تو سب چاکلیٹس اگل دیتے. جناب، آغا جان نے دل و جان سے پسند کیا ہے مجھے، اور تمہارے ابو اور چچا جان تو میرے متاثرین میں شامل ہو گئے ہیں. باقاعدہ. وہ لمبی لمبی چھوڑ رہا تھا، مگر نگاہ اس کے دل فریب چہرے اور خوبصورت مسکراہٹ پر تھی. کل تک جو اندیشے تھے آج سب اڑنچ ہو گئے تھے. وہ بے ساختہ ہنسی. اوہ، یہ تمہاری خوش فہمیاں. میں تو انگوٹھی جیب میں ڈال کے لے گیا تھا. تمہارے آغا جان نے ٹانگ اڑا دی درمیان میں. آدھی چاکلیٹ اپنے منہ میں ڈال کر وہ منہ بنا کر بولا، اور باقی چاکلیٹ اسے تھما دی. چچا جان آ رہے ہیں دبئی سے، وہ بھی شریک ہوں گے فنکشن میں، اور ابھی میری بڑی سسٹر نے آنا ہے مقصد سے. مہرماں نے مسکراتے ہوئے تفصیل بتائی. طلال نے جیب میں سے ہاتھ ڈال کے ڈبیاں نکالی. مہرماں حیران ہوئی. وہ تو ایسے ہی سمجھ رہی تھی، مگر وہ تو واقعی ڈبیا کھول کے انگوٹھی نکال رہا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ میں اسی نیت سے لے گیا تھا، اگر اجازت ملی تو پہنا دوں گا، مگر بزرگوں کے اپنے ہی بڑے ضروری مسائل تھے. سو اب شکایتی انداز میں کہتے کہتے اس نے مہرماں کا ہاتھ تھام کر وہ نازک سی انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی. طلال. اس کی رنگت میں گلال کھلنے لگا. تھوڑا ہی تو وقت ہے، سب کے سامنے پہنانا. وہ بھی پہناؤں گا. یہ تو تمہاری نیت سے لی تھی، پہنا دی. وہ بہت چاہنے سے بولا تھا. مہرماں کا دل بہت ترنگ میں دھڑکا. کلاس شروع ہونے والی ہے. وہ بہانے سے وہاں سے ہٹی. طلال کی محبت پاش نگاہوں کا سامنا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر وہ
وہیں ہری گھاس پر لیٹ گیا اور گردن تلے ہاتھ باندھ لیے۔ مہر ماں کے قدم ٹھٹکے۔ کیا ہوا؟ تم نہیں چل رہے؟ اتنی خوبصورت شکل دیکھنے کے بعد اس سر تحسین ظفر کو کون دیکھے؟ وہ شرارت سے کہتے ہوئے آنکھیں موند گیا تو وہ اس کے جواب پر ہنستی ہوئی واپس پلٹ گئی۔